آج کل بعض اوقات ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں نا، کسی ملصب سے ملے نا، السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت؟ حضرت مجھے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، ہمارے استاد جی اس کا بڑا آپریشن کرتے ہیں، میں وہ آپ کو سناتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک دعا اور ایک خصوصی دعا، اس میں بہت فرق ہے۔ دعا تو بندہ پورے مسلمانوں کے لیے کرتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، تمام مومنین کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، تو یہ تو عمومی دعا ہے۔ خصوصی دعا کیسے کہتے ہیں کہ خالصتاً میرا نام لے کر مانگو۔ آپ جتنے بیٹھے نا، آپ جتنے بیٹھے، اگر آپ کو میرا جملہ سخت لگے نا، لیکن دل آپ کا کہے گا کہ اس نے بات ٹھیک کی ہے۔ ہم نام لے کر کسی کے حق میں دعا تب کرتے ہیں جب وہ بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے، ایسا اچھا سلوک جو کسی اور نے نہ کیا ہو، کوئی خصوصی تعلق اس نے بھی رکھا ہو تو خصوصی دعا بندہ کرتا ہے، ہر بندے کے لیے تو نہیں کرتا۔ اس کی مثال سمجھاؤں، یہاں بیٹھے ہوئے کوئی بندہ کہہ دے کہ فلاں بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے لیے دعا کر لیں، تو ہم سب میں سے اگر کسی کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا نا، تو ہم کہیں گے جی اللہ صحت عطا فرمائے، جان چھٹی۔ لیکن اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بتایا بھی تیرے ابے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تیرے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تیری بہن کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور وہ اب جو دعا مانگے گا وہ ویسے مانگے گا جیسے کسی کا سن کے اس نے مانگی تھی۔ اب یہ خصوصی دعا ہوگی، خصوصی تعلق کی بنیاد پر۔ خواہ سے ہر بندے کو کہنا میرے لیے خصوصی دعا کرو، کوئی خصوصی دعا نہیں کرتا۔ یہ جو اسلام میں کل منع ہے نا کہ فوت ہونے کے بعد جو لوگ کل کراتے ہیں، اور یہ جو ختم قرآن کا آج کل نیا لفظ ڈال کے بدعت کو حلال کرنے کی سازش ہے، اس کی منع کی وجہ ہے پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو دوسروں کو بلوا کے کہتے ہیں نا آؤ قرآن پڑھو اور ہماری اماں کے لیے دعا کرو، ہمارے ابے کے لیے دعا کرو، کوئی پڑھنے والا دعا نہیں کرتے، یاد رکھنا۔ یہ جو کوئی کسی اور کو بلا کر کہ بھائی باپ تیرا فوت ہوئے تو خود دعا کیوں نہیں کرتا؟ تیری اللہ نہیں سنتا؟ اماں تیری فوت ہوئے تو خود کر۔ تو جتنا میں خود اپنی ماں کے لیے دعا کروں گا اتنا غیر نہیں کرے گا، جتنا میں خود اپنے ابا کے لیے دعا کروں گا اتنا غیر نہیں کرے گا۔ تو ہمیں چاہیے ہم دین پہ خود معاملات میں دیکھیں، ہم کسی اور بیا کملا تھی کیا جو آپ نے کم چھوڑ کے صرف تیری ماں کو بشکوامڑ منگے بیٹھا، ایسا کوئی نہیں۔ ایسے لوگوں نے خواہ مخواہ یہ جو دوسروں کو بلا کے لوگ ختم کراتے ہیں نا، میں نے تو اکثر جگہ دیکھا ہے وہ پڑھنے والے ختم کچھ بھی نہیں کرتے، وہی میں اگلا صفحہ تھے پچھلا صفحہ تھے یا لمون تعلمون، چلو جان ایسے ہی پڑھتے، ہاں ختم کو ختم دے گیا۔ تو یہ ختمات نہیں ہیں، ہم اتنے قابل بن جائیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے خود مانگنے والے بنے۔ اے دوجیاں دے پورے ختم یا لمون تعلمون سے اچھا ہے میں خود سورۃ یاسین پڑھ لوں، ان سب سے زیادہ بہتر ہے میں سورۃ ملک پڑھ لوں۔ تو ہمیں اپنے اندر یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرا آپ کے لیے خصوصی دعا کرے تو آپ اس سے کوئی خصوصی تعلق بھی رکھے نا۔ خصوصی تعلق کوئی نہیں ہے، صرف خصوصی دعا یاد رکھو کہ تو ملابہ لگتا ہے، ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں کسی سے دعا کرانی ہے نا، میں آپ کو آسان ترتیب بتاتا ہوں، اس کے ساتھ اچھائی کرو، اسے دعا کا نہ کہو، اس کے منہ سے تمہارے لیے خود دعائیں نکلیں گی۔ اچھائی کر دو، وہ تمہارے لیے خود دعائیں نکلیں گی۔ کوئی اچھائی کا کام ایسا کر جاؤ خود دعائیں نکلیں گی۔ اچھائی کا کام ہم نہیں کرتے اور دعائیں منگواتے ہیں، گھر پر 10 لاکھ لگا دیتے ہیں، 20 لاکھ لگا دیتے ہیں، 50 لاکھ پہ گھر بنا دیتے ہیں، لیکن گلی میں جو جمپ ٹوٹا ہوا ہے اس پر 1000 بھی نہیں لگاتے۔ جو گاڑی والا گزرے گا، جو موٹر سائیکل والا گزرے گا، جو سائیکل والا گزرے گا، یا جو ریڑے والا بیچارہ مزدور گزرے گا اس کے ریڑا پھنس جائے گا، گلی ہے، یہ انتظامیہ بنا ہے نا۔ ہم نے کون سی دعائیں لینی ہیں دوسروں کے لیے؟ کیسی دعائیں لینی ہیں؟ ہم نے کون سی اچھائی کی ہے؟ حق تھا میں 10,000 گلی پہ بھی لگا دیتا۔ ہر بندہ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے گلی کو بنا لینا تو انتظامیہ کو گلیاں بنانے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ ہم یا تو جمپ بنائیں گے بڑا مزار شریف بڑا کھڑے سو، یا تو اتنی بڑی، اور یا تو بالکل گلی کو پوچھیں گے ہی نہیں لوگ۔ میں نے دنیا کو دیکھا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ میں تو بہت حیران ہوں اس مسائل کے اوپر۔ ہمیں کچھ سامنے ایسا کام کرنا چاہیے جس پر اگلے کو دعا ملے، تو ادھر کوئی دعا شو کسی کو نہ آتا ہے نہ پتہ ہے کچھ بھی۔ بس 2-4 چیزیں ہیں جو نیکی سمجھی ہوئی ہے، ناڑا ٹونگو جا، بس صرف یہ نیکی ہے۔ ایک گھوڑی چاویں جا، وہ بتی بند کریں، بتی موٹر سائیکل دی بلدی ویندی ہے، ماسی برقع چاویں جا، بس ہم نے یہاں نیکیاں رکھی ہوئی۔ یعنی عورت جا رہی ہے نا، برقع اٹھا لو، موٹر سائیکل میں آ جائے گا۔ او یہ آپ جو ہے نا اظہار بند اپنا وہ دوبارہ سیٹ کر لو، یہ کوئی مسئلہ یار، یہ موٹر سائیکل کا سٹینڈ اٹھا لو، او لائٹ جل رہی ہے لائٹ بند کر دو، بس صرف یہی سمجھو۔ یہ صرف نیکی کا کام نہیں ہے، نیکیاں بہت سی ہیں۔
जिस जगह आप अलहदा जा रहे हैं और लोगों ने गाड़ी में लाइट जलाई हुई है और सब ने लाइट डिम की हुई है और वो अपने रास्ते देख रहे हैं, आपने इस जगह गाड़ी की लाइट हाई कर दी है ना, तेज़ कर दिया, तो सामने वाले की आंख में लगेगी, सामने वाले की आंख में लगेगी तो उसने एक ही जुमला कहा, एक खोते दा पोतर वैदा पे। ऐसे कहेंगे नहीं कहेंगे, वो कहेगा नहीं खोते का बच्चा जा रहा है। तो भाई अपनी वल्दियत का कुछ लिहाज रखा करें, अपनी वल्दियत को महफूज बनाया करें, ऐसे मौके पे आप न करें ताकि दूसरे को तकलीफ हो। तो ये छोटी कराची की बात मैं कर रहा हूँ, मेरे नज़र से एक फतवा गुजरा मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुम का, यहाँ पर तो लोग साइकिल पर, ज़्यादा से ज़्यादा मोटरसाइकिल पर नमाज़ पढ़ने आते हैं। कराची की मसाजिद में अगर आपका जाना हुआ हो तो वहाँ लोग अक्सर नमाजी गाड़ियों पे आते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि अगर कोई गाड़ी पे नमाजी आता है ना और गाड़ी गलत पार्क करता है जिससे दूसरी गाड़ियों को रास्ता मिलने में मुश्किलात हो, तो इसको नमाज की जमात का कोई फ़ायदा नहीं है, ये दूसरों को गुनाह का सबब बन रहा है। क्यों? जल्ब मनफात से दफ़े मज़र्रत, इसको ज़रा देखा करें। जल्ब मनफात कहते हैं फ़ायदा मिले, दफ़े मज़र्रत का माना नुकसान से बच जाएं। तो हमेशा एहतियात इलाज से बेहतर होती है, परहेज़ इलाज से बेहतर होती है। तो गुनाह से बचना नेकी करने से ज़्यादा अच्छा है, ताकि गुनाह से तो बच गए। हमारे एक दोस्त हैं, वो अक्सर झूठ भी बोलते हैं, बदनज़री भी करते हैं, गाने भी सुनते हैं। मुझसे उनका एक ताल्लुक़ है, कभी कोई मसले पूछ लेते हैं तो मुझसे पूछने लगे कि माह रमज़ान में मैं कौन सी नेकी करूं। तो मुझे पता है कि इसको मैं नवाफिल बताऊं, इन अल्लाह में एक ही नहीं पढ़नी, इसको मैं तस्बीह बताऊं, इसने कुछ भी नहीं पढ़ना, इसको मैं कोई वजीफ़ा दूंगा। मैंने कहा यार एक ही नेकी करना कि इस महीने में गुनाह बिल्कुल न करना। भावे भाई तस्बीह पढ़ते भावे न पढ़, चाहे तूने कोई तस्बीह पढ़नी या नहीं पढ़नी, इस महीने गुनाह बिल्कुल न करना, ये बहुत बड़ी नेकी है। अद्धा तो कम फ़ायदा थी गया ना। तो मेरे दोस्तों, हमें खुद अपने अंदर कुछ विल पावर जिसे कहते हैं ना, हमें कुछ अपने अंदर पैदा करनी चाहिए। हमें अक्लमंद हैं, हमें पता होना चाहिए कि गोश्त कसाई से मिलता है और मिठाई मिठाई वाले से मिलती है। इसी तरह दीन दीनदार से मिलता है और दुनिया दुनियादार से मिलती है। तो हम दीन के मसले में सिर्फ दाढ़ी को देख कर मसला मान लें ना बाबा। जिस तरह आप जान के लिए अच्छे से अच्छा डॉक्टर ढूंढते हैं, अपने ईमान के लिए जय्यद से जय्यद आलिम भी ढूंढ लिया करें, ताकि उस तक आपकी पहुंच भी हो और आपकी आसानी भी हो और आप फिर मसाइल सुनें भी, पढ़ें भी, समझें भी, समझाएं भी, ताकि अपने घर तक, अपने मामलात तक तो बंदे को पता होना चाहिए ना कि हम दीन पर कितने अमल पारा बैठे हैं और कितने नहीं हैं। इसके लिए बुनियादी तरीका आपको बताऊँ, जो जुमे का मस्जिद में आपका खुतबा होता है ना, जुमे वाले दिन, खुतबे से मुराद बयान जो उर्दू में आपके मौलवी साहब बैठ के करते हैं, इसको शुरू से लेकर आखिर तक सुनने की तरतीब बनाना शुरू कर दें, आधे मसले आपके हल हो जाएंगे। जो मौलवी साहब बयान करता है ना जुम्मे वाले दिन मस्जिद में बैठ के, इसका उर्दू वाला बयान शुरू से आखिर तक सुनने की तरतीब बनाएं। आप में से कितने बैठे हैं जो शुरू से आखिर तक सुनते हैं? मुझे हाथ उठवाने की ज़रूरत नहीं है, हर बंदे को पता है। और हम बोलते उलमा पे साहब को तो मसला डसो ही ना, भाई नवा मसला आ गया, नया मसला है। बाबा नया नहीं है, 100 दफ़ा मौलवी 10 थक गए, मौलवी थक गया, तुम आप पहली दफ़ा मरता सुन रहे हो। यकीन माने, मैं अपनी बात तो नहीं, मैं तो आवाम को अपनी मस्जिद में ऐसे लाइन ओवर किया हुआ है कि तुम आओगे तो मैं बयान करूँगा और तुमने नहीं आना तो मैंने जुम्मे की तकरीर नहीं करनी, मैंने सिर्फ खुतबा नमाज पढ़ाना है। ये मैं तय किया हुआ अपनी मस्जिद, मेरी मस्जिद में मुक्तदी आएंगे तो बयान करूँगा, नहीं आएंगे एक ना 10 दफ़ा नहीं करूँगा, सिर्फ खुतबा और सिर्फ नमाज। लेकिन हर ख़तीब का तो ये काम नहीं होता ना, उन्हें बयान करना पड़ता है। तो ख़तीब साहब उस वक्त बयान शुरू करते हैं जब स्पीकर भी खुद लगाएगा और अपना पक्का आप चला बंद करके शुदा बासी, बस पता नहीं दूसरा कोई चाचा बुढ़ा को एक आया बैठा बताया बैठा हुआ, बस और कोई भी नहीं आएगा। आप जवानों में देख ले, आपके दीन से लगाव के लिए हर जुमे में वो बयान कर रहा है। आप शुरू से आखिर तक बयान सुनना शुरू कर दें, अपनी तरतीब बनाएं, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ये मैं मुख्तसर से मुख्तसर आपको बता रहा हूँ। 8 दिन के बाद हम नमाजी ठाठ के नहीं, 8 के तो बने हुए हैं ना। कुछ नमाजी होते हैं ठाठ के, कुछ होते हैं 8 के, और कुछ होते हैं 360 के, और कुछ होते हैं खाट के। 4 नमाजी हैं। जो नमाजी ठाठ बाट के है ना, वो हर रोज़ 5 नमाजें पढ़ते हैं, और जो 8 के हैं, 8वें दिन जुम्मा आते हैं तो जुम्मे की पढ़ते हैं। और कुछ नमाजी हैं 360 के, वो 360 का माना साल बाद, वो सिर्फ रमज़ान में पढ़ते हैं। और कुछ हैं खाट के, चारपाई जनाजे की उठा के जाते हैं तो उस वक्त में नमाज़ पढ़ रहे होते। तो न खाट वाले बने, न 360 वाले बने, न 8 वाले बने, ठाठ बाट वाला बंदा बने, और हर वक्त नमाजी बन के रहे ना। तो नमाजी होगा तो बात बनेगी। यकीन माने, जो मुस्तकिल घर बार के नमाजी होते हैं ना, जिसकी जहाँ घर में औरतें भी नमाज हों और सौम सलात की पाबंद हों और मर्द भी, उस घर में आपको कभी कोई जिन, कोई भूत, कोई परी,
کوئی جادو، کوئی شیطان کے فتنے آپ کو نہیں ملیں گے۔ یہ جادو، جن، فتنے انہی کو ملتے ہیں جن کا نماز روزے کے ساتھ ٹکے کا واسطہ ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ مجھے ایمان سے بتائیں ذرا، ایک بندہ پولیس آفیسر ہے، تھانے میں روزانہ آتا اور جاتا ہے، چور نے اسے نہیں پکڑنا، اسے پکڑنا ہے جو سادہ سا بندہ جا رہا ہے، ہاں بھی جے پیج کے بھی کاٹ دے، تو چور اسے پکڑے گا جس کا ان کے ساتھ واسطہ نہیں ہے، اور جن کا اس پولیس کے ساتھ واسطہ ہے چور اسے بھی نہیں پکڑے گا، ورنہ تو یہ میری چھترول ہوگی، یہ تو ڈرے گا۔ شیطان بھی چور ہے ایمان کا۔ جب آپ کا مسجد کے ساتھ تعلق ہوگا، دین کے ساتھ تعلق ہوگا، نماز کے ساتھ، شیطان آپ کو کبھی نہیں چھیڑے گا۔ اور جب آپ کی یاری ہوگی سنما والوں کے ساتھ، آپ کی یاری ہوگی دینداروں کے بنیاد پہ، دنیا داروں کے ساتھ دینداروں کے بجائے، تو شیطان تو گلے کڑی پاونی ہے، اللہ میں گلے ملے گا شیطان۔ ایسے ایسے جن آئیں گے جیسے جنہ نے کہا کو، پھر رات لے بندے دی کھٹڑے بھی ہل سن، رات لے اڈیل پئیے سے میں کو، پھر اڈیل ہی پوسی، پھر ادھر ادھر کے معاملات بھی ہوں گے۔ ہم جب خود دیندار بنیں گے تو سب کچھ ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے اندر یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم خود کو درست کیوں نہیں کرتے؟ خود کو یقین مانے، اگر بندہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنا شروع کر دینا، انسان کی زندگی بدل جائے، زندگی بدل جائے۔ میں نے جمعے کے بیان کی بات آپ کو کیوں کی ہے؟ آپ شروع سے آخر تک سنیں، اس کے دو فائدے ہیں۔ نمبر ایک، آپ قریب قریب ہو کر سنیں گے نا، ایک تو آپ خود بیان کرنا سیکھ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جو قریب بیٹھتے ہیں اس پہ اثر زیادہ ہوتا ہے، وہ سب سے اونچا ہو کر بیٹھتا ہے نا، اس کے رتبے کے حساب سے اونچا ہے۔ تو جب سورج چڑھتا ہے نا تو سورج کی روشنی سب سے اونچی جگہ پہ پڑتی ہے، نیچی جگہ پہ بعد میں جاتی ہے، تو آپ پر ایک اثر آئے گا، آپ بیان کرنا سیکھیں گے۔ اور دوسرا، آپ کبھی علماء پر اعتراض نہیں کریں گے۔ کیوں؟ جمعے کے بیان میں وہ بندہ اعتراض کرتا ہے کہ بیان لمبا ہو گیا جو سب سے آخر میں آتا ہے، ولا ولا میں گھڑی دے سوئیاں دے چنجا دے دا بیٹھے چھیں تو ٹپ گئی سر، وہ اعتراض کرتا۔ جو شروع سے بیٹھا ہوتا ہے نا، وہ مسئلہ سمجھ رہا ہوتا ہے، حدیث سن رہا ہوتا ہے، آیات سن رہا، وہ کبھی نہیں کہتا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا، کبھی بھی نہیں کہتا۔ میں ایک بار ایک جگہ، بہت پرانی بات کر رہا ہوں، یہ غالباً 2004 یا 5 کی بات کر رہا ہوں گا، یہاں ایک کلاچی والا علاقہ ہے، غالباً وہاں یونیورسٹی ٹاؤن کی بات ہے۔ میں وہاں جمعہ پڑھانے گیا، کوئی آج سے بات ہوگی کم از کم کوئی کتنے سال پڑھتے ہیں، 16-17 سال بنتے ہیں۔ جمعہ پڑھانے میں گیا، نیا نیا ہمارا دور حدیث اور افتاء والا کورس ہوا تھا، تو وہاں کسی نے 3 طلاقیں دے کر بیوی کو پھر بھی رکھا ہوا تھا۔ تو وہاں کسی نے مجھے پرچی دی کہ مفتی صاحب ذرا یہ مسئلہ بتا دیں کہ ان ٹکا ٹوکر رکھنا ہے یا نہیں رکھنا۔ بات تو ٹھیک ہے نا، جو 3 طلاق کے بعد بھی بیوی کو بیوی بنا کے رکھے تو شیطان ہے، ابلیس، اور کوئی نہیں، سے دیکھ لو۔ تو اس کے ساتھ ہم نے تعلقات رکھنے ہیں یا نہیں، اس کسی نے مجھ سے پوچھا، تو میں مسئلہ بتانے لگا نا، تو مثلا 1 بجے جمعے کی نماز کا ٹائم ہے، تو 1:02 اوپر ہوئے کوئی بیان سے ایسے ہی، تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا۔ تو ہمارے جو امام صاحب وہاں کے بیٹھے ہوتے نا، جن نے ہمیں بلایا تھا، ان نے اس کو کہا کہ یار ہمارے مہمان ہیں، ہم نے خود کہا ہے کہ 2 مسئلے ہمیں بتا دیں، نہیں ہمیں مسئلے آتے ہیں۔ تو میں نے اس بندے کو کہا کہ بھائی میں طلاق کا مسئلہ بتا رہا ہوں، اگر آپ کو آتا ہے تو ان کو تو نہیں آتا۔ انہوں نے کہا نہیں ہمیں یہ سارے مسئلے آتے ہیں۔ تو جب میں نے اس کو دیکھا نا کہ اس کو علم کی ناقدری ہے، میں نے کہا مجھے آپ بتا دیں طلاق معلق کسے کہتے ہیں؟ سارے میں نے پرچی چھوڑ دی، بتایا، میں نے کہا طلاق معلق کسے کہتے ہیں؟ طلاق معلق مزہ آیا؟ میں نے کہا میں نے طلاق معلق پوچھی، آگے نہیں پوچھی، آگے بھی پوچھ سکتا ہوں طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، چھوٹی سی قسم ہے طلاق معلق، ہر گھر میں لوگ تعلیق کر بھی لیتے ہیں، اور تعلیق کیسے کسے ہیں تیرے ابے کو نہیں پتا، اور تو کہہ رہے جی مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے۔ 3 کے مسئلے سننے میں تمہیں 104 کا بخار چڑھتا ہے، تو یہ ہمارے اندر غلطی جو ہے نا کہ بیان لمبا ہو گیا ہے، یہ وہ بندہ نہیں کہے گا جو بیان شروع سے سننے بیٹھے گا عالم کا۔ تو اس لیے آپ شروع کی ترتیب بنا لینا، کون سا مسئلہ، اور خود اپنی بھی نہ بنائیں، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لائیں۔ یہ بات یاد رکھیں، ولیمے میں اپنے بچے اور اپنے بھائی ساتھ لے جاتے ہو نا، تو جمعے کے بیان میں ساتھ لے آیا کرو۔ ولیمے تو سارے ٹبرتے بن باندھن، ایک کا کارڈ ہوتا ہے اور 10 بندے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جو اس طرح ولیموں میں شرکت کرے اور دعوتوں میں جائے، جس کو دعوت نہ دی گئی ہو، دخل سارقم وخرج مغیرہ، فرمایا کہ جو بندہ جاتا ہے تو وہ چور بن کے جاتا ہے، اور نکلتا ہے تو غارت کرنے والا نکلتا ہے، طفیلی بن کے وہاں بیٹھا ہوتا ہے، اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، میں سب دیتے پاس ہوا، دونوں کو اکسی میں پترے پاس ہوا، تو ادھر تو سارے جانے کے لیے بندہ تیار ہے، اپنے بچوں کو بھی لے جائے، سب کو لے جائے۔ تو جمعے کے بیان میں نہ اپنے بچے ہم ساتھ لاتے ہیں، نہ اپنی بچیاں چھوٹی چھوٹی ہوں، نہ بالغ ہوں، چھوٹی بچیاں ان کو بھی نہیں لاتے تاکہ ان کو پتہ چلے وہ بتائیں۔ ہم اپنی اولاد کو لاتے نہیں ہیں، اپنے بھائیوں کو کہتے نہیں ہیں، کبھی کسی
اچھا اچھا تو اتنے کھڑو میں ول جمعہ پڑھی آواں بھائی میں جمعہ پڑھا ہوں یہ یہاں ٹھہرا رہا ہے کیوں صرف جنت میں نے جانا ہے اس نے نہیں جانا جو میرا دوست ہے اگر کہے کو پتہ لگے بھائی اتنا بریانی ونڈیندی پئی ہے تو سارے جل یار اتنا جلوں تو بریانی تقسیم ہو رہی ہے تو ہم سارے جاتے ہیں اور وہاں جو ہے نا کیا کہتے ہیں اللہ کی بات بتائی جا رہی ہے تو وہاں اپنے دوست کو ہم نہیں لاتے تو سب سارے مل کے آپ آیا کریں نا